الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں جمع فرمایا ہے جمعے کے مبارک دن میں اپنی عبادت کے لیے، تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعاؤں کے لیے اور ذکر کے لیے. یہ اللہ کی توفیق ہے. ہم اس توفیق پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق زندگی بھر ملتی رہے اور یہ ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اسی تعلق سے سیرت طیبہ کے بہت سے واقعات یا اس کے بہت سے اہم پہلوؤں پر بیانات جاری ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کو یا آج کے اس دن کو صرف خاص کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے، بلکہ مقصد ہے یاد دلانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنے اور ان کے بارے میں سننے کا مزاج بنانا. آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع حب رسول کا ہے، عشق رسول کا ہے. عشق کا تعلق انسان کے جذبات سے، اس کے ایموشنز سے، اس کا تعلق عقل سے کم ہے. آج کی دنیا میں جب عقل پرستی بڑھ چکی ہے اور انسان اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ ہر بات کو اپنے عقل کے پیمانے پر تولنا چاہتا ہے، عقل سے اسے سمجھنا چاہتا ہے. یہ مطلوب ہے، بالکل صحیح ہے کہ عقل سے باتوں کو سمجھا جائے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے مطابق، بظاہر ہماری عقلوں کے مطابق نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے. وہ ماورائے عقل تو ہو سکتی ہے لیکن وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہماری عقل میں وہ چیز نہ آ سکے، ہماری عقل سے باہر ہو، چونکہ ہماری عقل ہی کتنی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقل کے خلاف ہو اور اس بات کی کوئی لاجک نہ بنتی ہو اگر ہمیں نہ سمجھ میں آ رہی. بہت سے موضوعات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے اس کا رخ بگاڑ دیا. اسی میں سے ایک یہ موضوع ہے عشق رسول یا محبت رسول کا، کہ جو لوگ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں انہوں نے جو رنگ دکھایا ہے اور جس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منانا شروع کیا ہے، اس نے اور لوگوں کو محبت اور عشق پر بات کرنے سے بھی دور کر دیا. اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے عقیدے کی حفاظت اسی میں ہے کہ میں حب رسول اور عشق رسول اور اس وادی میں قدم ہی نہ رکھوں، بلکہ صرف میں ایمان لاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں. لیکن محبت ایک خاص چیز ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں نے جیسا ذکر کیا کہ انسان کے دل کی آواز.
فطری طور پر محبت کسی اور سے ہو سکتی ہے، اپنے گھر والوں سے اور لوگوں سے، لیکن ایمان کی بنیاد پر اگر انسان یہ طے کرے کہ ہماری محبت سب سے زیادہ اللہ کے بعد کس سے ہوگی، تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی گئی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی امہات المومنین ہیں، ام المومنین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان کو اس بات کا پابند کیا گیا ایک مومن کو کہ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو عزیز ہونی چاہیے۔ اگر اپنے ایمان کی یہ حالت نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور یہ بات حضور نے خود فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں ہے، جو صرف ایمان لا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ سے محبت نہیں کرتا، اپنے دل کو نثار نہیں کرتا، دل اس کا آپ کی یاد سے آباد نہیں رہتا۔ ویسے تو اپنی عام زندگی میں دنیا کی جتنی بھی چیزیں فطری طور پر انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب یاد کر کے کسی کو اپنے ذہن و دماغ میں طے کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے، تبھی اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کے والد اور اس کے بچوں سے بھی زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ایمان سے اور اس محبت سے مراد وہ محبت ہے جو سوچ کر کی جاتی ہے، وہ محبت ہے جو ایمان کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ طبعی طور پر انسان کا رجحان کسی اور کی طرف نیچرلی اللہ نے رکھ دیا ہے، اپنے بال بچوں، اپنے مال و دولت سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہو اور ایک طرف اولاد کی محبت ہو، اگر ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو رسول اللہ کی محبت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ انسان کی بڑی کامیابی ہے، اور اس وقت اس کا اصل امتحان ہے کہ وہ صرف دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ سے محبت کا، یا حقیقت میں وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو بات ان کے دل میں آتی تھی وہ صحابہ عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول ہر چیز سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر حتی والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری ذات سے بھی زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت عمر نے فرمایا کہ انت احب الی من نفسی، اگر اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی الآن عرفت، اب آپ نے بات سمجھی، اب وہ بات آپ نے کہی جو آپ کو کہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان کا تقاضا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں اگر محبت ہو آپ سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے، تو انسان کے ایمان میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک عجیب سا احساس ہو جاتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ محبت اور پسند کی باتوں کو الفاظ نہیں دیے جا سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے یہ پھول پسند ہے،
کوئی کہے کیوں پسند ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے یا رنگ اچھا ہے، تو دلیلوں سے نہیں سمجھا سکتے. اس کا تعلق انسان کے وجدان سے ہے، اس کی اپنی سوچ سے ہے، پسند سے ہے. اس لیے کہ بہت سی چیزوں کے رنگ اچھے ہیں، خوشبو بہت سی چیزوں کے اچھے ہیں، لیکن وہ خوشبو کسی خاص چیز کی کسی کو پسند ہوتی ہے، رنگ کسی کو خاص چیزوں کا پسند ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو مٹھاس ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ آنے لگے. اور ان 3 چیزوں میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے وہ کسی محبت کو سامنے نہ آنے دیتا ہو، ہر ایک محبت کو وہ قربان کر دیتا ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر. جب اس کے اندر یہ چیز ہوگی تو اس کو ایمان کا مزہ آنے لگے گا، اور یہی ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن سے زیادہ حضور سے قریب کون ہوگا، بچپن میں ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کیف کان حبکم لرسول اللہ، رسول اللہ کے لیے تمہاری محبتیں کیسی تھیں؟ انہوں نے کہا واللہ کان احب الینا من اموالنا واولادنا وامہاتنا وابنائنا والماء البارد علی الظمأ. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب تھے ہمارے مال و دولت سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، اور ایک پیاسے انسان کو جیسے ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک شوق، ایک ملنے کا اشتیاق، ایک دیدار کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہوا کرتی تھی. اور یہ تڑپ ہمارے آپ کے دلوں میں بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشد امتی لی حبا ناس، مجھ سے میری امت میں بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان میں سے ایک شخص تمنا کرتا ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو قربان کر کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا. حضور نے ایک مرتبہ خود فرمایا وددت ان لقیت اخوانی، میرے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ نے کہا ولسنا اخوانک الیس نحن اخوانک، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے دوست اور رفیق ہو، لیکن میرے جو بھائی ہیں وہ لوگ ہیں ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے وہ امتی ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا لیکن مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے ان سے ملنے کی تمنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، آپ سے اور آپ کے بعد آنے والے امت کے افراد سے ملنے کی تمنا فرماتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا محبت میں یہ حال تھا کہ زید ابن دسینہ جن کو سزا دی جا رہی تھی، اس وقت کسی نے، دشمن اسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اگر تمہاری جگہ محمد کو رکھ دیا جائے تو تم برداشت کرو؟ کہا آپ یہ پوچھتے ہو میری جگہ محمد کو رکھ دیا جائے؟ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور محمد الرسول اللہ جہاں کہیں بھی ہوں اور انہیں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میں بے چین ہو جاؤں گا، میں تڑپ جاؤں گا، میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ہو جاتا لیکن رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوتا. اور تم یہ بات کر رہے ہو، یہ گستاخی اور بدتمیزی کہ میری جگہ رسول اللہ ہوتے. اسی طرح خاتون ایک جنگ کے موقع سے چلی آتی ہیں جن کے والد بھی شہید ہو چکے اور جن کے شوہر بھی شہید ہو چکے، جن کے بچے بھی شہید ہو چکے، اور پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ اور بار بار لوگوں سے کہتی ہے ارونی انظر الی، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، مجھے چین نہیں آتا ہے، قرار نہیں آتا ہے.
جب لوگوں نے اسے دکھا دیا تب اس خاتون نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے، کسی مصیبت کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ وَلَئِن سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں حضور کے بارے میں بتاؤں کہ آپ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، کیسے چلتے پھرتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، میں نہیں بتا سکوں گا، اس لیے کہ واللہ لم اکن املأ عینی من، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کر دیکھ نہیں پاتا تھا۔ ایک آپ کی محبت اور ایک آپ کا روب، دونوں چیزیں صحابہ کے ساتھ چلتی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں یقول نعیتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفت بیان کرنے والے اور آپ کی نعت کہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ جسے کسی نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت علی نے پھر آگے کہا کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، اچانک کسی کی نظر پڑتی تو اس پر روب طاری ہو جاتا تھا رسول اللہ کا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہیبت، ایک وقار، ایک روب عطا کیا گیا تھا۔ لیکن جب ملنے جلنے لگتا، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا، تو پھر آپ کو چاہنے لگتا، آپ کو پسند کرنے لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک دن رسول اللہ کے پاس بہت ہی بے چین ہو کر آئے، اور آپ نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ کی مجھے گھر میں یاد آ جاتی ہے فما اصبر حتی آتیک، جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں آ کر مجھے صبر نہیں ہوتا۔ لیکن میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سترفع مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ اونچے اٹھا دیے جائیں گے۔ وَلَئِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے بس یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں، آپ کا دیدار نہ ہو پائے جنت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور بہترین ہیں یہ لوگ جو تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں اور تمہیں جن کی رفاقت کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، وضو کا پانی لاتے تھے، آپ کی اور ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے خوش ہو کر ان سے کہا کہ سل، تم مجھ سے کچھ پوچھو، کچھ سوال کرو، کچھ مانگو کہ میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے مانگ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ کہا ذاک ہوا، بس مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی ذالک بکثرت السجود، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت سے نمازیں پڑھو، نماز سے اپنے کو جوڑے رکھو اور اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ اگر تم نمازیں پڑھ کے آؤ گے، نیک عمل کر کے آؤ گے تو ضرور میری رفاقت حاصل ہوگی، ورنہ میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا اس کی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو اطاعت سے جوڑ دیا، اور جب بھی کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے عمل ایسے ہیں، ہمارے محبت کے اظہار کا طریقہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ بھی ہمیں چاہنے لگے، اپنے قریب کرنے لگے۔ تم میں بہترین اخلاق والا جو شخص ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو کیا اخلاق کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں؟ یا حضور نے جیسا فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے تمہیں میری رفاقت اور یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی کہ تم میرے ساتھ رہو۔
تو حضور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اسألک مرافقۃ النبیین، مرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں رسول اللہ کی مرافقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما جنت الفردوس میں، اور جس جنت میں بھی آپ کو لے جایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو محبت کے تذکرے ہیں حدیث کی کتابوں میں، ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عددت لها، قیامت تو جب آئے گی، لیکن تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دینے کی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہیں آپ نے فرمایا انک مع من احببت، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ رہو گے، اور انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی المرء مع من احب، میں نے صحابہ کو اس جملے پر اتنا خوش دیکھا تھا کہ کبھی کسی بات پر اتنی خوشی مناتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے کے وقت کو یاد کیا جائے، آپ کی بعثت کے وقت کو یاد کیا جائے، آپ کی ہجرت کے وقت کو یاد کیا جائے، آپ کے فتوحات کے وقت کو یاد کیا جائے۔ لیکن اس یاد کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس نے ہمیں کیا ادب سکھایا ہے؟ ادب تو یہ ہے کہ آواز بھی اونچی نہ ہو، روضہ رسول کے سامنے آواز اونچی نہ ہو، مجلس رسول میں آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ ثابت ابن قیس ابن شماس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور اسپیکر تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی کہ اے ایمان والو لا تجہروا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، تو انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں میں بات کروں گا میری آواز اونچی ہو گئی تو اللہ کی جانب سے پکڑ نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری آواز فطری طور پر اونچی ہے، اس لیے تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم جب بات کرتے ہو تو تیز آواز میں ہی بات کرتے ہو، اس لیے تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن ان کے ادب کا یہ حال تھا کہ وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج اگر ہم محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہیں اور آج میلاد النبی کے نام سے ہم نے اپنا دین ایجاد کر لیا ہے اور اپنے طریقے پر صرف اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے نہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو یاد کرتے ہوئے خوشی نہیں منا رہے، بلکہ خوشی کے طریقے ہم نے خود ایجاد کر لیے ہیں۔ خوشی کے طریقے اور انداز نرالے ہیں جو ہم نے اختیار کر لیے ہیں، اور وہ ہمیں دین سے دور لے جانے والی چیزیں، جن سے ہماری نمازیں جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے ہم دین کا جو تعارف لوگوں کے سامنے کرا رہے ہیں، اور خصوصاً اس ملک میں وہ اس طرح کرا رہے ہیں کہ اگر تم سڑکوں پہ نکل سکتے ہو اس انداز سے تو ہم تم سے بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں، اگر تم لوگوں کی نیندیں آوازوں سے حرام کر سکتے ہو تو ہمارے اندر اس سے بڑی صلاحیت ہے تمہاری نیندیں حرام کر دینے کی، اور اس سے بڑی آواز میں ہم تمہارے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لم یکن صخابا بالاسواق، حضور بازاروں میں تیز آواز نکالنے والے اور شور مچانے والے لوگوں میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ طرح طرح کے کرتب دکھائے جائیں، تماشے دکھائے جائیں، اور نبی کے نام پر اپنی جھولی بھری جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میلاد النبی کا صرف اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ انہوں نے سال بھر کا ایک کاروبار بنا رکھا، ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد چندے جمع کرنا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ بس دکھاوا کیا جائے۔ کسی خاص انسان کو سامنے رکھ کر اس کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمومی طور پر اگر آپ اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے کا اور شہروں میں اس بڑھتے ہوئے تماشوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ کی تعلیم ایک طرف،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات ایک طرف، رسول اللہ نے جو اس امت کو سنجیدگی سکھائی، اس امت کو ایک وقار عطا کیا، ایک ٹھہراؤ دیا، ایک سمجھ عطا کی، ایک شعور عطا کیا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا اس بھیڑ کو دیکھ کر کہ اس کے اندر وہ شعور ہے، وہ سمجھ ہے، دین کے بارے میں وہ بیداری ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس بات کو رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے اس کے لیے جان نچھاور کر دی جائے۔ ایک بار اگر حضور نے کہہ دیا کہ یہ ہونا چاہیے، یا حضور نے حکم نہیں فرمایا لیکن آپ نے اس کو پسند فرمایا، پھر اس میں یہ بحث کرنا کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے یا مستحب ہے، صرف اس لیے ان دلیلوں کو ڈھونڈنا تاکہ وہ عمل ہمیں نہ کرنا پڑے اور ان سنتوں کو پامال کرتے رہنا اور دعویٰ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہ انسان کی اس کی خود اپنی سمجھ کے خلاف ہے، اور دنیا میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اور جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے جو صحیح طریقہ ہے اس کے بھی خلاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کچھ ان کو عطا کرتے ہوئے کہ ان هذا المال خضرۃ حلوہ، کہ یہ مال بہت خوبصورت ہے اور بہت مزے کی چیز ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، اگر اس مال کو کوئی دل کی سخاوت کے ساتھ اس سے دل لگائے بغیر لیتا ہے اس سے برکت ہوتی ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک فیہ کالذی یأکل ولا یشبع، اور اگر کوئی لالچ کے ساتھ اس مال کو حاصل کرتا ہے، دل دنیا سے لگاتا ہے اور دولت سے لگاتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے بار بار کھاتا رہے اس کا پیٹ نہ بھرتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم ابن حزام پر حضور کی اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ دینا چاہا مال غنیمت میں سے، انہوں نے کہا میرا مال سے کچھ لینا دینا نہیں۔ حضرت عمر نے کچھ دینا چاہا، کہا آپ کا یہ حق ہے، انہوں نے کہا اب حضور نے جب فرما دیا اب میرا دل مال سے نہیں لگتا، اور ہمیشہ کے لیے طے کر لیا کہ میں کئی جگہ اپنے حق چھوڑ دوں گا، صرف ضرورت کے مطابق مال میرے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی عمر رہے، 10 سال تک آپ کی خدمت کی، اس کے علاوہ بھی رہے، حضرت انس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے تم ایسا کرنا کہ اگر لن تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، کہ اگر صبح شام تمہارے ایسے گزریں کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، برائی نہ ہو، تو تم ایسا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ سنت کو زندہ کرنا یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے تو حضور نے وعدہ فرمایا کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ پھر یہ ولادت نبوی آج 12 ربیع الاول ہے، اور عام طور سے لوگ منایا کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور اتفاق سے یہ ٹیچرز ڈے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہونے کو، جو معلم انسانیت تھے، جو یونیورسل ٹیچر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے آداب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے جو تحقیق ہے اور دنیا کے بڑے بڑے جو ماہرین ہیں انہوں نے تحقیق کی، جیسے خود مصر کے جو محمود احمد حمدی فلکی تھے، جو بڑے ایسٹرونومر بھی تھے، بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، انہوں نے یہ تحقیق کی تھی نتائج الافہام فی تقویم العرب قبل الاسلام وفی تحقیق مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے اندازہ کر کے اور پورا حساب لگا کر بتایا کہ پیر کا دن ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، اور پھر وہ عام الفیل ہو، یہ 9 ربیع الاول کو آتا ہے، یہ 12 ربیع الاول کو نہیں آتا ہے۔ تو زیادہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن قطع نظر اس سے
جس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو، ہمارا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یعنی یوم الاثنین اور پیر کے دن کو حضور نے روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جمعرات کے دن کو، تو ہم ان دنوں میں روزہ رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور آپ کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ یہی میلاد النبی کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرور و آفات سے اور فتنوں سے اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر۔